بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب۔ معزز سامعین ناظرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی ہے اور اب میں آپ کے سامنے حدیث پاک بھی پیش کروں گا۔ اور قرآن اور حدیث کو پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم اکثر اوقات یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے تو آتے ہیں، لیکن ہم نماز کو جس طرح ادا کرنا چاہیے تھا ہم اس طرح نماز کو ادا نہیں کرتے۔ ہاں، نماز کے حق کو جس طرح ادا کرنا چاہیے تھا قرآن اور حدیث کی روح سے، ہم اس طرح نماز کے حق کو ادا نہیں کرتے، بلکہ ہم جلد بازی میں آتے ہیں، جلدی میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، جلدی جلدی وضو کرتے ہیں، سنتیں ادا کرتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، بلکہ ہم نماز کا مکمل اہتمام نہیں کرتے۔ کہ نماز کا اہتمام کیا ہے کہ جس طرح ہم کسی کے اگر شادی میں جاتے ہیں، بیاہ میں جاتے ہیں، کسی کے گھر میں جاتے ہیں مہمان بن کر، تو ہم کچھ دیر پہلے جاتے ہیں، کچھ دیر پہلے جا کر بیٹھتے ہیں، پھر کھانا کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، پھر ہم آتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، ہم اگر دنیاوی کام میں اہتمام کر رہے ہیں تو دینی کام میں تو اہتمام کرنا بطریقے اولا جائز ہونا چاہیے۔ تو وہ نماز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر بلا کر دی گئی ہے، ہم اس نماز کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ ہم اس نماز کے اندر جلدی کر دیتے ہیں۔ ہم جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اپنے میں وضو کر لیتے ہیں، سنتیں ادا کرتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں۔ یا اگر کوئی شخص نماز کے لیے آ رہا ہے، امام صاحب نماز پر آ رہا ہے، تو ہم جلد بازی کر دیتے ہیں، اس میں بھاگے بھاگے آتے ہیں۔ یہ قرآن کی بھی مخالف ہے، حدیث کے بھی مخالف ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے شعائر اسلام کی تعظیم کرے گا، عظمت بیان کرے گا، تو یہ ایسا کرنا دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ شعائر اسلام کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، یہ سارے کے سارے جو شعائر اسلام ہیں۔ تو سب سے پہلا حکم بھی کس چیز کا؟ نماز کا ہے۔ نماز تمہاری اچھی اور پوری نکلنی ہے تو تمہارے اچھے اعمال نکلنے ہیں، اور اگر تمہاری نماز ہی اچھی نہ نکلی، جلد بازی ہوگی، اس میں قیام جلد بازی سے ہوگا، رکوع جلد بازی سے ہوگا، نماز ہی تمہاری جلد بازی میں ہو کہ تم دوڑے ہوئے آ رہے ہو، کاروبار کے لیے تم آرام سے جا رہے ہو اور نماز کے لیے تم دوڑے آ رہے ہو، کس وجہ سے؟ کہ ہم جلدی جلدی نماز پڑھنے چلے ہیں؟ نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ راوی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها وانتم تسعون، کہ جب نماز ادا کی جا رہی ہو، کہ جس وقت امام صاحب نماز ادا کروا رہے ہوں، پڑھا رہے ہوں، تو تم نماز کے لیے دوڑتے ہوئے نہ ہو، وَأَتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ، بلکہ تم نماز کے لیے ابھی حال میں کہ تم چل رہے ہو، یعنی کہ اتنی زیادہ رفتار بھی نہیں رکھنی کہ تمہاری کاہلی میں شمار ہو جائے، سستی شمار ہو جائے کہ نماز ہی نکل جائے، اور اتنی زیادہ جلد بازی بھی نہیں کرنی کہ وہ تمہاری چال جو ہے جلد بازی میں شمار ہو جائے، بلکہ قرآن کہتا ہے وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال کے اندر میانہ روی اختیار کرو، ہر کام تم نے میانہ روی اختیار کرنا ہے۔ نماز ادا کرنے کی میانہ روی سے اختیار کرو، پیار سے پڑھو، آرام سے پڑھو، سکون سے پڑھو، جلد بازی نہ کرو، رکوع جلدی سے نہ کرو، سجدے جلدی سے نہ کرو۔ آگے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، کہ تم پر سکینہ لازم ہے، سکون تم پر لازم ہے، کہ نماز کو اس کے ارکان کے ساتھ آرام سے اور سکون سے اطمینان سے ادا کرو، جلد بازی نہ کرو۔ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا، کہ جتنی نماز تم پالو، 1 رکعت پالو، 2 رکعتیں پالو، 3 رکعتیں پالو، جتنی نماز تم پالو اس کو ادا کر لو، امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ لو۔ وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا، اور جتنی نماز تمہاری فوت ہو گئی ہے، 1 رکعت فوت ہوئی ہے، 2 ہوئی ہیں، 3 ہوئی ہیں، ساری ہو گئی ہیں، جتنی نماز تمہاری رہ گئی ہے، فوت ہو گئی ہے، فَأَتِمُّوا، تو بعد میں مکمل کر لو۔ ہم ایسا نہیں کرتے، ہم اس کے برعکس کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز کے لیے ہم آتے بھی دیر سے ہیں اور جلدی جلدی آ کر وضو بھی جلدی جلدی کر لیتے ہیں اور امام صاحب کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بھی شک و شبہ رہتا ہے کہ وضو میرا مکمل ہوا یا نہیں ہوا، تو ہم نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا میرے بھائی دوستو، ایسا کرنا قرآن اور حدیث کے دونوں کے مخالف ہے۔ صحابہ کرام سے بھی اس طرح ثابت نہیں ہے کہ بھائی صحابہ کرام نے جلد بازی میں نماز پڑھی ہوں۔ صحابہ کرام تو نماز کا اہتمام کرنے والے تھے، کہ مسجد نبوی کے اندر وہ تو رہتے ہی وہاں پہ تھے، صبح دوپہر شام راتیں ان کی وہاں پر ہوتی تھی، صبح ان کی وہاں پہ، دن کئی دن رہتے تھے وہاں پہ۔ تو میرے بھائی دوستو، ہم مساجد کو آباد کرنے والے بنیں، کہ جو شخص مساجد کو آباد کرے گا اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کریں گے، یہ حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو ہم نماز کا اہتمام اسی کے طریقے کے مطابق کریں کہ جو نماز کی عزت ہے، جو نماز کی شان ہے، اس کے مطابق ہم اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کے تمام ارکان کو، نماز کے شروع تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک، تمام کے تمام ارکان کو، تمام کے تمام فرائض کو، تمام کے تمام شرائط کو، تمام کے تمام سنتوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں کامل طریقے سے شریعت کے مطابق گزارنے والا بنائے، اور شریعت کے مطابق ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔